السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دیوبند کے فتوے کو ویسے نہ مانے، لیکن اپنی ذاتی خواہش سے جہاں ٹکرایا شریعت کا حکم وہاں نہیں ماننے کو تیار ہے مسلمان۔ آپ سوچیں مسلمانوں کے جو حالات ہیں، میں ذاتی طور پر یہ بات جانتا ہوں اور علماء جانتے ہیں، اور جمعیت علماء جیسی تنظیموں کے یہاں چونکہ اس پر مہم چلتی ہے، آج مولانا نے تو اعلان بھی کیا تھا نا نشے کے بارے میں، نشہ آور چیزوں سے جوانوں کو بچائیں۔ آپ انہیں مجھے یہ معلوم ہے کہ ہمارے اس ملک میں نشہ کرنے والوں میں مسلمانوں کا تناسب ان کی آبادی کے اعتبار سے ہندوؤں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ سچائی ہے بالکل۔ یعنی میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، وہ مسلمان ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے، اور پھر وہ اپنے منہ میں نشہ داخل کرتا ہے۔ یہ ہوتا کیسے آخر؟ کتنی خراب بات ہے یہ آخر، مگر یہ ہو رہا ہے، اور آبادی کے اعتبار سے زیادہ ہیں جو مسلمان نشہ کر رہے ہیں۔ ایک صوبہ ہے ہمارے پڑوس کا، وہاں کے ایک گاؤں کو میں جانتا ہوں، اب سے 2 سال پہلے وہاں نہ جانا ہوا تو کچھ تھوڑی سی کمی شاید آئی ہے۔ 2 سال پہلے وہ ایک گاؤں اپنے صوبے میں، پورے اسٹیٹ میں، اپنے صوبے میں نشے کی تجارت میں، اسمیک کی تجارت میں دوسرے نمبر پر تھا۔ ایک چھوٹا سا گاؤں جو مسلمانوں کا گاؤں ہے، اس میں کاروبار کرنے والے 80% مسلمان، اسمیک بیچنے والے۔ جب مجھے وہاں کے حالات معلوم ہوئے تو اسی میں ایک آدمی نے یہ جملہ بولا کہ وہاں تو دھواں منہ میں چھوڑنے کے 100-200 روپے لے لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ دھواں منہ میں چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آیا، دھواں کیا چیز ہے اور منہ میں کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ اسمیک مہنگی چیز ہے، ایک آدمی کو نشے کی عادت ہے، اب اس کے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ایک آدمی کے پاس اسمیک موجود ہے اور وہ سگریٹ پی رہا ہے، سگریٹ میں پیتے ہیں شاید اس کو، سگریٹ پی رہا ہے، تو اب وہ دوسرا آدمی آتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں خریدنے کے، تو وہ کہتا ہے کہ اپنے منہ کا دھواں میرے منہ میں چھوڑ دو، اور اس پر وہ 100 روپے یا 200 روپے اس سے وصول کر لیتا ہے۔ کتنی گندگی کی بات ہے۔ یعنی دھواں اگر قریب سے سادہ سگریٹ کا بھی آ جائے تو مشکل ہو جائے گزرنا، اور وہاں آدمی دوسرے کے منہ سے اپنے منہ میں دھواں چھڑوا رہا ہے پیسے دے کر۔ پستی دیکھیں کہاں تک لے جاتی ہے۔ اور پھر نشے کی وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں، حقیقت یہ ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ قیامت کے دن وہ عورتیں جن کو شوہروں سے تکلیف پہنچی ہوگی، زیادہ تعداد انہی کی ہوگی جن کو نشے والے شوہروں سے تکلیف پہنچی ہوگی، اور اللہ کیا گریبان پکڑنے کے لیے تیار کھڑی ہوگی، اور یہ جتنے نشے کرنے والے لوگ ہیں بچ نہیں پائیں گے اللہ کی پکڑ سے، سوائے اس کے کہ یہاں توبہ کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ بدترین بات ہے، شرم آتی ہے، سوچتے ہوئے شرم آتی ہے، کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مجھے اپنے علاقے کی ایک بات سننے کو ملی، شراب کے ٹھیکیدار نے، اب تو نشے کی بہت قسمیں ہو گئی ہیں، یہ 20-30 سال پہلے کی بات ہے، شراب کے ٹھیکیدار نے بتایا ایک بار کہ اس بار عید پر شراب ہولی سے زیادہ فروخت ہوئی۔ کیا مطلب ہے آخر؟ مسلمانوں کی عید عبادت کا نام ہے، اس موقع پر شراب کے بکنے کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ بھی کم نہیں، زیادہ، ہولی سے زیادہ۔ اور کتنے گھر ہیں جو نشے کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو گھروں میں اپنے ماں باپ کے یہاں جا کر بیٹھ گئی ہیں مجبوراً، اس لیے کہ شوہر کو نشے کی عادت ہے۔ کتنے شوہر ہیں جو نشے کے لیے اپنی بیویوں کا زیور بیچ چکے ہیں، اپنا شوق کیا مسلط پوری کرنے کے لیے۔ آپ سوچیں ان حالات کو کیا بدلنے کی محنت کی ضرورت نہیں ہے؟ مگر مسئلہ یہ ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اگر ایک لفظ میں سمجھایا جائے تو غفلت ہے۔ یہاں بھی غفلت ہی بنیاد ہے۔ میں اس کا تجزیہ کرتا ہوں۔ نشے کی جو عادت ہے وہ ایک دن میں نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ ہوتی ہے، اور نوجوان کو ہوتی ہے، وہ اکیلے نہیں ہوتی،
وہ نشہ کرنے والوں کے پاس آتا جاتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، ان سے دوستی ہوتی ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ یوں ہی پلا دیتے ہیں کہ یار پی کے تو دیکھ، تجھے ذائقہ ہی معلوم نہیں ہے، اکثر تو یہی ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نوجوان اپنے گھر کے کسی مسئلے سے پریشان ہے اور وہ جاتا ہے دوستوں میں بیٹھتا ہے، دماغ پریشان ہے، وہ کہتے ہیں یار ایک گھونٹ یہ پی لے تیرا دماغ ٹھیک ہو جائے گا، دیکھ کتنی خوشی ہو جائے گی، سرور آ جائے گا۔ وہ پی کر دیکھتا ہے تو اسے نشہ آتا ہے اور وہ غم بھول جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ اسے عادت پڑتی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ وہ لڑکا اپنے گھر سے نکل کر غلط صحبت میں جا کر جو بیٹھا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نشہ کرنے والے کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، نشہ کرنے والا غلط کر رہا ہے، مگر نشہ کرنے والے نوجوان کو نشہ کرنے والے لوگوں کی صحبت میں پہنچانے کے ذمہ دار، معاف کیجیے گا، ماں باپ ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔